الرحیم۔ اللہ پاک عبدالرؤف بھائی کی حتمی بخشش فرمائے۔ عبدالشکور بھائی کا کل پیغام مجھے ملا، قاری غلام شبیر صاحب نے اطلاع دی۔ رب قادر مطلق ہے، کن فیکون کا مالک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اپنے کرم سے اس گھرانے کو یہ صدمہ سہنے کی اور صبر کی توفیق دے، اور اللہ پاک مرحوم کی اس 2 گز کی قبر کو تحت نظر وسیع فرما کر جنت کا باغ بنائے۔ تو ظاہر اتنی دکھ بڑی خبر سنی تو اللہ پاک نے مجھے بھی توفیق دی کہ میں بھی کسی نہ کسی صورت میں اس دکھ میں شریک ہو کر کچھ تسلی صبر کے کلمات کہہ سکوں۔ تو بس 2 گزارشات ہیں۔ ایک تو موبائل کی گھنٹی بند کر لیں کچھ دیر کے لیے، بیل بند کر دیں۔ دوسری گزارش یہ ہے، میرے بھائی محترم قاری رستم صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تو آپ کا بیان ہو رہا تھا۔ اب بقیہ جو ٹائم ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وقت کی پابندی کے ساتھ میں اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ ایک تعاون تسا کرے سو، ایک اپنی جات بیٹھے رہو، کوئی بندہ بھی ہدیہ نظرانہ دیون واسطے اگوں نہ آوے۔ میں بہرحال ان کی محبت ہیں، الحمدللہ سادہ الفاظ میں بیان کرتا ہوں، دعوت اسلامی کا ادنا سا مبلغ کہلاتا ہوں۔ تو خواہش صرف یہ ہے کہ آپ کے اور میرے بیچ میں کوئی تیسرا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اصلاحی گفتگو سن سکیں۔ عام میں جو فکر آخرت پر بیانات کرتے ہیں ہم، تو میں تھوڑا سا ہٹ کے ایک نیا موضوع چن کر لایا ہوں۔ کچھ احادیث سلیکٹ کی ہیں، کتاب میں نے آج صبح اپنی لائبریری سے نکالی ہے، اس میں کچھ نشانات پہلے کے لگے تھے، کچھ اب لگائے ہیں۔ تو بات خاص ایک موضوع ہے، تو جو بندے کا نیا موضوع ہو تو ذرا اس میں سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے، قرآن حدیث کی بات ہے۔ آپ انشاءاللہ توجہ کریں گے تو میرا مقصد کوئی آپ سے نعرے لگوانا، واہ واہ کروانا نہیں ہے، مقصد آپ حضرات کے سامنے ایک پیغام دینا ہے، اور آپ نے ان باتوں کو سن کر ذہن نشین کرنا ہے، اور ذہن نشین کر کے آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کی توفیق دے، جزاک اللہ۔ تو بس یہ 2 گزارشات ہیں، کوئی صاحب بھی ہدیہ نذرانہ دینے نہ آئے۔ اور میں اس اعلان سے پہلے یہ اعلان کیا کرتا ہوں کہ جہاں نماز پڑھتے ہیں اس امام مسجد کی تنخواہ کے بارے میں ضرور سوچیں کہ جس مسجد میں اور آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں اس امام مسجد کی ماہانہ تنخواہ کیا ہے۔ کیا 10,000 میں آپ کا میرا گھر چل سکتا ہے؟ کیا 15,000 میں میرا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ تو وہ امام جو 10,000 8,000 15,000 روپے لے رہا ہے، اور پابندی کتنی، 5 ٹائم کی۔ عام آدمی دیکھتا ہے بھائی مولوی کے مزے ہیں، بھائی آتا اگلا نماز پڑھا کے سارا دن فارغ نہیں ہے، وہ رات کو سوئے گا تو آپ کی میری کبھی فجر لیٹ ہو جائے تو ہم گھر پڑھ لیتے ہیں، انسان آنکھ نہیں کھلی جاتے امام تو کھڑا ہے پابندی پہ۔ تو بہرحال وہ فجر سے لے کر رات تک پابند ہے آپ کا، اور ہماری نمازوں کا ضامن ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اپنے امام مساجد کا اللہ ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کرم فرمائے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے بھائی حکیم محمد یوسف صاحب، حاجی محمد ایوب صاحب، محمد یعقوب صاحب، عبدالشکور صاحب، فاروق صاحب، اللہ انہیں بھی اور مرحوم کی اہلیہ اور بیٹی اور بیٹے پر خاص رحمت کی نگاہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ سرکار زی وقار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 1000 بار روزانہ درود شریف پڑھے گا، اس وقت تک
اسے موت نہ آئے گی جب تک دنیا میں رہ کر وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ 1000 بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر روزانہ درود پاک پڑھے گا، اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک دنیا میں رہ کر جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ محنت کتنی کم ہے اور اجر کتنا بڑا ہے، صلہ کتنا بڑا ہے، خوشخبری کتنی بڑی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہو سکے تو کاؤنٹر تسبیح بٹنوں والی آتی ہے آج کل، وہ اپنے پاس رکھیں اور روزانہ گن کر 1000 بار درود شریف پڑھا کریں۔ جب روزانہ کی تعداد پوری ہو جائے پھر بے شک بے شمار پڑھیں، لیکن جو تعداد مقرر کریں اس کو ضرور پڑھیں، سند مل رہی ہے جنت کی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ رسول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ، ہمارے بھائی عبدالرؤف بسبب ایکسیڈنٹ دنیا سے گزر گئے۔ یہ سبب تھا ایکسیڈنٹ کا، لیکن قرآن کا فرمان سچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تو سانسوں کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت آ جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے، وعدہ سچا ہے، جب آ گیا تو پھر اگلی سانس نصیب نہیں ہوگی۔ البتہ علماء نے لکھا، یہ خاص طور پہ بھائی عبدالرؤف بھائی کے تمام بھائیوں کے لیے، کہ یہ ساری زندگی دل میں رہے گا، کاش روڈ پر نہ آتا، ایسے ہو جاتا، ویسے ہو جاتا۔ لیکن میرے بھائی جب وعدہ آ جائے تو پھر کوئی بھی شخص چاہے بادشاہ ہو یا گدھا ہو کوئی بچتا نہیں ہے۔ اب اگلی بات، انسان اگر خدا نہ خواستہ ڈوب کر حادثاتی صورت میں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں اس کی وفات ہو جائے تو علماء نے ان حادثاتی موتوں کو بھی شہادت کی ایک قسم لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ پاک اپنے کرم سے انہیں اس اچانک حادثاتی موت کی جو فضیلت اور ہے وہ اللہ پاک ان کو نصیب فرمائے۔ اب آئیں، توجہ کریں، جانے والا تو چلا گیا، ہم اور آپ باقی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے صرف افسوس کیا یا اس موت سے کچھ سیکھا۔ میرے آقا نے قرب قیامت کی نشانیاں بتائیں، فرمایا آخری زمان آئے گا، میری امت کے اندر کچھ برائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ برائیاں جب پیدا ہوں گی تو پھر ہوگا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا انتظار کرنا اس وقت جب یہ برائیاں میری امت پہ پیدا ہو جائیں، زمین میں دھسایا جائے گا لوگوں کو، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور سرخ آندھیاں چلیں گی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا۔ وہ حدیث سیاستہ میں موجود ہے، اس میں سے چیدہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ فرمایا نمبر 1، جب مال غنیمت کو ذاتی پراپرٹی بنایا جائے گا۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سونے، چاندی، تجارت کے مال وغیرہ پر ان ہینڈ جو کیش وغیرہ ہے، اور جو سرمایہ کی نیت سے کوئی انویسٹمنٹ کی، سال گزرا، نصاب کو پہنچے، 2.5% زکوٰۃ دینی تھی، لیکن بڑے بڑے لوگ بخیل ہو گئے اور زکوٰۃ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی طرح میرے بھائی ابھی گندم کی کٹائی مکمل ہوئی تو کسان نے زکوٰۃ دینی تھی اپنی فصل کی، اور اسے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک کرنا تھا۔ آگے اگر دھان یا کاٹن اس نے اس کی بجائی کی تو اسے اس فصل پر بھی اپنی زکوٰۃ دینی تھی، اور سبزیاں وغیرہ جو اس نے روزی کے لیے اس نے بجائی کی، جب وہ سبزیوں کی فصل اٹھائے گا تو کل ڈھیری کا، کل فصل کا، کل پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ دینی تھی۔ تو کیا آج کسان جٹ وہ زکوٰۃ کو جرمانہ نہیں سمجھتا؟ منہ سے نہیں کہتا، لیکن آج بہت بڑی تعداد ہے جو کسان ہیں، آج انہیں عشر کا کہا جائے فوراً طبیعت خراب ہو جاتی ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں قاری صاحب یہاں تو خرچے پورے نہیں ہوتے، کھاد مہنگی ہے، پانی مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جتنا خرچہ آیا ہے اتنی آمدن ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی زکوٰۃ جب نہیں دیں گے، آخرت کے لیے سامان جب نہیں بھیجیں گے، تو جب میل
اس زکات میں اس فصل میں میل آ جائے گا زکات کا، تو پھر اگر 4 پیسے کما بھی لیں گے تو اللہ برکت اٹھا لے گا۔ تو بات کو تھوڑا سا سمجھیں۔ اب دروب بھائی چلے گئے، ہم نے بھی چلا جانا ہے۔ وہ مال کی زکات جو ہم نے دینی تھی، وہ مال کی زکات قبر میں ہمارا سرمایہ تھی، حشر میں ہمارا سرمایہ تھی، ہم نے اسے مشکل جانا۔ لہٰذا ہر جوان اور بوڑھے کی کلخانی میں ایک اصلاح کا درس ہوتا ہے کہ خدایا اپنے لیے تو کچھ کریں اور زکات نکالیں۔ مال کی محبت میں اتنا انسان کو باولا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ زکات نکالنا ہی بھول جائے۔ اور یاد رکھنا، یہ تو ہر بندہ، ہر آدمی جانتا ہے کہ رب کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا سے 70 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ایک گال اے نو ویسے ہی اگو ٹورے آپ پچھو کھول ونجو۔ اللہ اکبر۔ کیا لے گئے عبدالرؤف؟ مکان ساتھ چلے گئے، بچے ساتھ گئے، دوست ساتھ گئے، پیچھے رونے والے ساتھ گئے۔ اور بھائیا اکلوتا بیٹا ہو اور ماں باپ نے منت مرادیں مان کر مانگا ہو، اور 24 25 26 30 سال میں کبھی کبھی اکلوتا جوان بھی چلا جاتا ہے، وہ بھی چلا جائے، ماں ساری زندگی رو رو کر نابینا ہو جائے گی، لیکن قبر میں ماں بھی ساتھ دفن تو کسی نے نہیں جانا۔ کون ہوگا قبر میں؟ بھائی نہیں، نماز۔ کون ہوگا قبر میں؟ باپ نہیں، زکات۔ کون ہوگا قبر میں ساتھ؟ دوست نہیں، قرآن کی تلاوت۔ کون ہوگا قبر میں ساتھ؟ میرے بھائی وسیب والے ہوں گے؟ نہیں، الحمدللہ، ذکر، درود، تلاوت، نماز، روزے، حج، زکات، ان چیزوں نے قبر میں ساتھ جانا ہے۔ جس نے قبر میں ساتھ جانا ہے ہم اسے چھوڑے کھڑے ہیں، جس نے یہیں رہ جانا ہے ہم اس کے پیچھے پڑے۔ تو ہم سے بڑا بھی کوئی نادان ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ بیٹھا ہی ان کئی دانا کو ایک رومال دیتا، وہ آکھے رومال گھن گھن تے جیند بار ٹیکو کوئی پاگل بے وقوف ملے یہ رومال اندے کھیسے پا چھوڑی۔ وہ دانا نے وہ سیانے بندے رومال اپنے کول رکھ گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ بیمار تھی گیا، اور بیمار اتنا تھیا جو بالکل قریب المرگ، مرنے کے قریب۔ اب جناب والا وہ دانا شخص آیا، وہ ڈٹھے بادشاہ دا آخری ٹائم نظر آندہ پہ، بالکل ختم ہو چکا ہے، شدید بیمار ہے۔ آکر لگے سائیں اے ساؤ، بات توجہ کے ساتھ بہت توجہ کرنا اور سمجھنا۔ حضور اے ساؤ جی ویلے اپنی سلطنت سفر کریں دے آوے تھا بھی بادشاہ، ایک دن کا سفر کرتے تھے، سامان کتنا لے کر جاتے تھے؟ کہا کہ میں تو 2 3 دن کا سامان لے کر جاتا تھا۔ بادشاہ حضور جب ایک ہفتے کے لیے اپنے ملک میں آپ سفر کرتے یا بیرون ملک سفر کرتے، سامان کتنا لے کر جاتے تھے؟ اس نے کہا 2 ہفتے کا سامان لے کر جاتا تھا۔ تو میرے بھائی آپ نے بھی یہاں سے لاہور جانا ہے، آنے جانے کا کرایہ اگر 2000 روپے ہو تو صرف 2000 نہیں، آپ 4000 لے کر نکلیں گے کہ یار کھانا پڑ سکتا ہے، رہنا پڑ سکتا ہے، کھائیں گے بھی پیئیں گے۔ 2000 تو سادہ کرایہ ہے، تو یہاں سے لاہور کا سفر کرنا ہو تو جناب جتنا سفر سامان اس سے ڈبل۔ اب ذرا غور کریں، اس شخص نے کہا اللہ اکبر، اس شخص نے کہا کہ جناب بات یہ ہے بادشاہ حضور دنیا میں 1 دن کے سفر کے لیے 2 دن کا سامان، حضور اب طبیعت آپ کی ہے بالکل ناساز اور لگ ایسے رہا ہے، اسباب اور حالات بتا رہے ہیں کہ اب آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، ایک سفر قبر کا شروع ہوگا، اور جو قبر کا سفر ہے جب انسان گیا تو اب 2 دن کا نہیں، 10 دن کا نہیں، 20 دن کا نہیں، قیامت آنے تک اسے قبر میں رہنا ہے۔ حضور دنیا کے 2 دن کے سفر کے لیے 4 دن کی تیاری، اور قیامت تک کے سفر کے لیے کتنی تیاری کی، کتنا سامان لیا، کتنا عبادت کا سامان لیا، کتنا نمازوں کا سامان لیا، کتنا ایمانداری کا سامان لیا، آخرت کے لیے کیا کیا۔ بادشاہ کا سر پریشانی اور شرمندگی سے جھک گیا اور کہنے لگا میں اپنی قبر کی تیاری نہ کر سکا، اس لمبے سفر کی تیاری نہ کر سکا۔ تو اس نوجوان نے، اس دانا نے وہ رومال نکالا اور اس بادشاہ کی جیب میں ڈال دیا کہ تجھ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں۔ تو اس بادشاہ کی جگہ ہر ایک اپنے آپ کو بھی تھوڑا دیکھ لے۔ میں اللہ معاف کرے آپ کو نادان بیوقوف نہیں کہہ رہا، میں تو بات یہ کر رہا ہوں، اور یہاں سے لاہور جانا ہو بغیر پیسے کے سفر نہیں کرتے، اندھیری قبر میں کیسے جائیں گے؟ وچ قبر تے پل جب تھی سی گزر تد کھوٹیاں تھی سے سب کھریاں۔ اس لیے میرے بھائی جب وقت آ گیا تو وقت، موت اس بات کا کوئی آپ کو اور مجھے جناب والا موت اس بات کی گارنٹی نہیں دے گی، اس بات کی ہمیں موت مہلت نہیں دے گی کہ توبہ کر لو، عمرہ کراؤ اور آج سے توبہ کر لو۔ اچانک موت آ جاتی ہے اور بندہ قبر میں پہنچ کر پچھتائے گا۔
اور پچھتا کر کہے گا اللہ ایک زندگی واپس دے دے، اب تو کوئی گالی نہیں، کوئی گلوچ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، کوئی فلم نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی گانا نہیں، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا۔ لیکن اب وہاں خون کے آنسو بھی نکل آئے، آنسو کی جگہ خون بھی ٹپکنے لگا تو قبر سے باہر آ نہیں سکتے۔ بعض لوگ پھر ناراض ہو جاتے ہیں، اور میں یہاں پر ان کی ناراضگی میں جواب دیتا ہوں تاجدار گولڑا کا شعر کہ یا اللہ یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر وچ قبر تے پل جد تھی سی گزر تد کھوٹیاں تھی سن سب کریاں۔ تو میرے بھائی، اور میں کیا کیا باتیں کئی دفعہ تو آپ کو سناتا ہوں، غوث پاک جیسے ولی روئے، ابو بکر صدیق جیسے صحابی روئے، اور آؤ سنو عثمان غنی۔ بعض دوست بعدے چاہیں میں بس یہ عرض کی تھی اللہ تعالیٰ تو کو جزائے خیر دے ہدیہ نہ دے بس بہ کے نہ توجہ نال گال سن کے نا، تاکہ ٹائم تھوڑے اور جیڑا مضمون میں آخری 5-7 منٹ اپنے ٹائم وچ رہ کے بیان کرنے وہ بھی یہ واسطے توجہ ذرا بس اپنی جگہ بیٹھے رہے، ہدیہ دینے کے لیے نہ آئیں تاکہ انٹرپشن نہ ہو، ذہن ذرا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک۔ حضرت عثمان غنی قربان جائیں، ذرا حدیث پاک کا خلاصہ سنیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، آرام فرمائے، حضور لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، نبی پاک کی مبارک پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا سرکا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق آ کر حاضر خدمت ہوئے، میرے آقا لیٹے رہے، ابو بکر صدیق بات چیت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد فاروق اعظم تشریف لے آئے، میرے آقا اسی طرح تکلف نہیں کیا، لیٹے رہے اور پنڈلی سے کپڑا سرکا رہا، اور پھر فرماتے ہیں کچھ دیر گزری حضرت عثمان غنی ذوالنورین تشریف لے آئے، میرے آقا اٹھ کر بیٹھ گئے، پنڈلی کا کپڑا درست کیا۔ توجہ کرنا، جب تینوں صحابہ چلے گئے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر تشریف لائے میرے والد، آپ نے کوئی تکلف نہ کیا، آقا فاروق اعظم تشریف لائے آپ نے کوئی تکلف نہ کیا، لیکن عثمان غنی آئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اہتمام کیا، تو حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کے کان کھول کر سننا۔ فرمایا عائشہ عثمان میرا وہ غلام ہے، میرا وہ صحابی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، میں حیا کیوں نہ کروں؟ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں حیا کیوں نہ کروں؟ وہ عثمان غنی، ان کے نکاح میں نبی پاک کی 2 بیٹیاں آئیں، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، میرے آقا نے دوسری بیٹی نکاح میں دے دی، بڑی مشہور روایت ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ دوسری بیٹی کا بھی جب انتقال ہو گیا جو حضرت عثمان کے نکاح میں آئی تھی، تو سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ مجھ محمد کو 40 بیٹیاں دیتا تو میں 40 بیٹیاں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ وہ عثمان غنی، اب ذرا غور کرنا، جن سے فرشتے بھی حیا کریں، ذوالنورین جن کا لقب، وہ پکے جنتی، قطعی جنتی۔ لیکن ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، جب قبر کو دیکھتے عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے، رونے لگ جاتے، آنکھوں سے آنسو بہتے، قبر کا ذکر سنتے آنکھوں سے آنسو بہتے۔ ذرا غور کرنا، اے 15ویں صدی کے آج کے مسلمانوں، شیطان ہمیں سوچ دیتا ہے کہ یار ڈرانے والی ڈرنے والی باتیں نہیں سننی چاہیے، دل کو ذرا ایسے اچھا نہیں لگتا۔ میرے بھائی یہ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں، اور ڈرنے والوں کی بات سنو، انشاءاللہ آج ڈرو گے اللہ قبر کے ڈر سے آزاد کر دے گا۔ آج رب سے ڈر کر نماز پڑھیں گے، حقدار کو حق دیں گے، مال کی زکاة دیں گے، اللہ کی قسم دنیا والے 2 گز کی قبر میں چھوڑ کر آئیں گے، آنکھ کھلے گی، نکیرین آئیں گے، اللہ کامیابی دے گا، پھر قیامت تک جہاں تک نگاہ جا رہی اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بات کو تھوڑا سا آپ سمجھیں، حضرت عثمان غنی جنتی ہو کر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ قبر کو یاد کر کے روتا پڑے اور جہنم کا ذکر آئے تو آپ تھوڑے سہم جاتے، قبر کا ذکر آتا قبر یاد آتی، عثمان غنی روتے تھے۔ کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ کہا میرے بھائیوں جب میری موت واقع ہو جائے گی، لوگ مجھے قبر میں دفنا کر آئیں گے، تو مجھے موت کے بعد سب سے پہلی منزل قبر ہے، اور مجھے قبر میں اکیلے رہنا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کے پاس اس قبر کے دروازے کی
चाबी है और क़यामत के दिन वही इसका ताला खोलेंगे। मेरे भाइयों, मुझे तने तनहा क़यामत तक कब्र में रहना है। रोता इसलिए हूं कि मौत के बाद पहली मंजिल कब्र है। जिसकी कब्र अच्छी उसका हशर भी अच्छा। और आशिकाने रसूल, एक सहाबी कब्र को याद कर करके रोए, और आज हम मुसलमान खुदारा दुनिया के चक्कर में ना हो। अब्दुर्रऊफ हमें पैगाम दे गया कि भाई और भी हैं, बड़े भाई भी जिंदा हैं, लेकिन इनका वक्त आया कि ये दुनिया से गुजर गए। तो मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद बयान का ये है कि हम यहां से उठे, और अगर हम में कोई बेनमाजी बैठा हो तो आज से नमाजी बन के जाए। किसी ने ज़कात में सुस्ती की हो तो ज़कात देने वाला बन कर जाए। किसी ने माँ बाप को सताया हो तो तौबा करके माँ बाप को राजी करने वाला बनकर जाए। बस ये बयान का मकसद है। अब आए आगे चलते हैं। अगर याद हो आपको, फरमाया एक जमाना आएगा मेरी उम्मत पर, लोगों में ये निशानियां मेरी उम्मत में आएंगी। जब ये निशानियां हैं 15, तो तकरीबन मैं सारी उम्मीदें बयान कर लूंगा, एक दो रह गई। तो वो हदीस पाक को पढ़े हुए काफी अरसा हो गया, ज़हन नशीन है उसका खुलासा। फरमाया उस वक्त क्या होगा, आपको याद हो, फरमाया जब ये निशानियां होंगी तो जमीन में धसाए जाने के वाकयात होंगे, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और सुर्ख आंधियां चलेंगी। कब? फरमाया जब माल गनीमत को जाती विरासत बना लिया जाएगा, ज़कात को क्या समझा जाएगा? जुर्माना। इतना जोर लगाकर मैं बयान कर रहा हूं। अब आपने यहां से आवाज निकालनी है, जो मेरे किसान भाई बैठे हैं, जिनके पास चांदी भी है, जेवर भी है, जो ताजिर भाई बैठे हैं, हाथ ऊंचा खड़ा करना है और मुंह से कहना है इंशाअल्लाह, और आवाज दिल से आए कि इंशाअल्लाह फसल की ज़कात देंगे। ढीली ढीली आवाज नहीं, जोर से, फसल की ज़कात। और मेरे आका फरमाते, बनी आदम, आदम की औलाद कहता, फरमाया बंदा कहता मेरा माल मेरा माल। और फरमाया तेरा माल वो है जो तू पा के हंडा के दे, तेरा माल वो है जो तू खा के हजम करके दे। फरमाया तेरा माल वो है जो अल्लाह दी राह खर्च करके अपने अगू पिछे तू बचा के दे। ए तेरा माल है, और बाकी तेरा नहीं, तेरे पिछले आंदे। और एक रिवायत मुझे बड़ी याद आती है, जब माल की बात होती है, बंदे की मैयत को लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं। पता है, जब जनाजा उठाते हैं घर से, मैयत क्या कहती है? वो कहती है, ओ मेरे घर वालों, जो कुछ बनाया छोड़ कर जा रहा हूं, इस्तेमाल तुम करोगे, हिसाब मैं दूंगा। और मेरे भाई, किन चक्करों में पड़े लोग? चक्करबाजियां करके कोठियां मोहल्लात बना लेते हैं, यतीमों के माल पे कब्जा करके 2-2 4-4 विगे बढ़ा लिए, सब कुछ रह जाएगा, हिसाब चक्कर देने वाले को करना पड़ेगा। औलाद तो खाएगी पीछे। अल्लाह अकबर। कौन याद रखेगा? साल 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने के बाद शुरू में बाप मरे, सारे रोते हैं, रोजाना कब्रिस्तान जाते हैं। महीने बाद, फिर हफ्ते बाद गए, फिर 2 महीने गुजरे, तो फिर वो वक्त भी आता है, ये करीब कब्रिस्तान है, लेकिन 6 महीने से पहले बेटा बाप की कब्र पे जाता नहीं। और कईयों की कब्रिस्तान जाते हो तो देखते नहीं, कईयों की कब्रों के निशान मिट गए, वारसों ने आना ही छोड़ दिया। और बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आई, पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। लिहाजा मेरे भाइयों, हम सब अपनी कब्र हशर की तैयारी के लिए यहां से आज तौबा करके जाएं। तो फरमाया ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा। अब दोबारा नियत करो, मैं आपका माल तो वो जो आपने अल्लाह की राह में दे दिया, तो मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूं मुझे दे दे। तो नियत तो ऐसी करो कि इंशाल्लाह ये माल आपके लिए बख्शिश का बाइस बन जाए। नियत कर इंशाल्लाह फसल की ज़कात देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आगे इरशाद फरमाया, वो जमाना आएगा कि जब मां की नाफरमानी होगी और बीवी की ताबेदारी होगी। अल्लाह को, मां की नाफरमानी होगी, बीवी की ताबेदारी होगी। उसको अलग गिना गया कि नंबर 3 मां की नाफरमानी, नंबर 4 बीवी की ताबेदारी। लेकिन अब ये आपको भी फैसला करना है, सब कुछ बीवी पर इल्जाम लगाकर बीवी से नफरत नहीं करनी। इंसान हम भी रोटी खाते हैं, मां मां है, बीवी बीवी है, उसके हकूक अपनी जगह है, लेकिन मां की अजमत अपनी जगह है। याद रखना, मां एक ही होती है, बाप एक ही होता है। बीवी तो दूसरा निकाह करके दूसरी आ जाएगी, मां दूसरी नहीं आएगी। लेकिन हां, ये जो बीवियां हैं, बाज़ औक़ात ये भी कानों में हर वक्त ही जहर घोलती रहती हैं। आज तेरी माँ ने ये कहा, आज तेरे बाप ने ये कहा, आज तेरी माँ ने ये कहा, आज तेरे बाप ने ये कहा। और तवज्जो करना, परसों की बात है, को बदनसीब 2 ऐसे भी भाई थे कि बड़े भाई ने मुझे बताने लगे, अभी गुजरी ईद,
یہ 20-25 دن پہلے، وہ کہنے لگا کہ باپ 80 سال کا ہو گیا ہے، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے باپ سے ناراض ہیں، کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے، بس الگ رہ رہے ہیں کرائے کے مکانوں پہ، عید آئی لیکن دونوں بیٹے باپ سے ملنے نہیں آئے۔ کیسے کیسے بد نصیب ہیں۔ ایک باپ کلسی کل خانی میں مجھے ملا، کہنے لگا دعا کرنا، بوڑھی سفید داڑھی، جی آنکھیں بنوائی ہوئی تھی، باپ کے چہرے پر مایوسی تھی، اکلوتا بیٹا، کہہ رہا 1.25 سال ہو گیا، نہ فون کرتا نہ بات کرتا نہ ملنے آتا ہے، اور تف ہے ایسی اولاد پر۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ میں عرض کروں، ایک نوجوان آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے والد صاحب ہر وقت مجھ سے پیسے ہی مانگتے رہتے ہیں۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو میرے آقا نے اس باپ کو جب بلوایا کہ میں بیٹا لے کر آیا شکایت کے، ہر وقت مانگتے رہتے ہو، اس سے مال لے کر کہاں کرتے ہو؟ تو باپ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے شکایت تو کر دی کہ ہر وقت میں اس سے مانگتا ہوں، حضور اس سے پوچھے تو صحیح میں خرچ کہاں کرتا ہوں؟ اس سے لے کر اپنے دیگر جو میرے عزیز ہیں، جو عزیز ہیں، یا رسول اللہ اس سے مال لے کر اللہ نے اس کو دیا ہے، اس سے لے کر ان پہ خرچ کرتا ہوں، اس سے یہ تو پوچھے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اے پیو دل وچ عربی دے شعر پڑھدا بیٹھے، دل وچ عربی دے شعر پڑھدا بیٹھے، ان کو پوچھو وہ شعر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے شخص، اے بوڑھے باپ جو دل میں اشعار پڑھ رہا ہے، وہ شعر تو بتا کیا ہے؟ تو جو باپ نے شعر پڑھے اس کا میں مفہوم عرض کروں گا۔ باپ دل میں کہہ رہا تھا اللہ اکبر، آج نبی پاک کی بارگاہ میں تو نے حاضری لگوا دی، پیشی لگوا دی، شکایت کر دی۔ باپ دل میں کہہ رہا تھا اے بیٹے، میں نے تجھے اس وقت انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا جب تو چل نہیں سکتا تھا، جب تو کمزور تھا، میں نے تجھ پہ کرم کیا، میں نے رات دن تیرے لیے کمایا، تجھے پالا پوسا، اور آج جب مجھے امید تھی کہ یہ درخت مجھے پھل دے گا، جب پھل دینے کا وقت آیا تو آج تو کہتا ہے باپ نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں۔ یہ دکھ بھرے الفاظ سن کر، اشعار سن کر نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں حیران ہو گیا جب میں نے پہلی بار بغور اس حدیث کے الفاظ کو دعوت اسلامی کی کتاب میں پڑھا، یہ سن کر میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ رحمت للعالمین آقا اتنے جلال میں آئے، میرے آقا کھڑے ہوئے، نوجوان کا گریبان پکڑا، کہا او باپ کی شکایت کرنے والے، خبردار، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے۔ تو خدا کے بندو، کب تک سگے باپ سے روٹھے رہو گے؟ سگی ماں کا بائیکاٹ کرو گے؟ اس دن کے لیے ماں باپ نے پالا تھا۔ اور پھر میں تو سنایا کرتا ہوں، کرونا آیا، میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جو 10 سال سے بھائی سے لڑا ہوا تھا، جب پچھلے 2019 میں بڑے بھائی کا انتقال ہوا، چھوٹے بھائی کوئی بڑے بھائی کی لڑائی تھی، بڑا بھائی شہر سے باہر رہتا تھا، جب بھائی کو کرونا ہو گیا 10 عیدیں گزر گئی تھی، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی بات نہیں، سگے بھائی، ایک ماں کے جائے ایک باپ کی سگی اولاد۔ اور جب فون کیا، ہاں بھائی میاں ہون بڑے بھائی صاحب وینٹیلیٹر تے چلے گئے، ڈاکٹر جواب دے دیتے آکسیجن کوئی نہیں آندی پئی۔ اب دل میں نرمی پیدا ہوئی، فلائٹ پکڑی، ملتان آئے، ماسک چڑھایا، نشتر ہاسپٹل گئے، بھائی کو آج اللہ کی قسم دل سے بھی روئے چیخے چلائے، آج بھائی بات کرنے کے قابل نہیں، آج بھائی آنکھ کھولنے کے قابل نہیں۔ خدا کا واسطہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور نہ لڑا کرو بہن بھائی آپس میں جدائیاں اختیار نہ کیا کرو۔ اللہ کی قسم جب یہ بھائی اچانک عبدالرؤف کی طرح جدائی دے جاتے ہیں نا، پھر بندہ اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، محبت میں گزار لو۔ آپ کہو گے ذرا توجہ کرنا، آپ کہو گے جناب کہ زیادتی بھائی نے کی، ظلم بھائی نے کیا، زیادتی فلاں نے کی، زیادتی فلاں نے کی۔ آؤ سنو، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام۔ اچھا جی ٹھیک، جی اچھا چلو، تو اللہ پاک کرم فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بھائی آپس میں لڑ بھڑ گئے، توجہ ذرا رکھیے گا۔ تو اب زندگی بڑی مختصر ہے، اس زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یار کوئی نہیں، او جانے زیادتی کی ہے تو یار ایک خون ہے نا، چلو تھوڑا سا بھائی نے کوئی مال پانی میں تھوڑا گڑبڑ کر دی، اپنا دل بڑا رکھو اور اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کر کے عیدوں میں ملنا جو چھوڑ دیا ہے، تو اب سنیں
ہمیں کیا چاہیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ تو عاشقان رسول، خدا را زندگی مختصر ہے اور ایسا نہ ہو اچانک جدائی ہو جائے۔ تو بات چل رہی تھی، ذرا توجہ کرنا، مال غنیمت کو کیا سمجھا جائے گا؟ ذاتی پراپرٹی، اور زکوٰۃ کو کیا سمجھا جائے گا؟ جرمانہ۔ اور ارشاد فرمایا بیوی سے وفا ہوگی، ماں سے بے وفائی۔ بول نہیں رہے آپ؟ بیوی سے کیا ہوگی؟ وفا۔ ماں سے کیا ہوگی؟ بے وفائی۔ لیکن ماں کی محبت کا بہانہ بنا کر بیوی پہ بھی ظلم نہیں کرنا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آگے چلیں، ارشاد فرمایا دوست سے وفا ہوگی۔ دوست سے بندہ کیا کرے گا؟ وفا۔ اور باپ سے کرے گا بے وفائی۔ ایسے نظارے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ باپ نے منع کیا فلاں سے دوستی چھوڑ دے، فلاں جواری ہے، فلاں شرابی ہے، تجھے گمراہ کر دے گا، تجھے خراب کرے گا۔ اس نے باپ کو کہا تمہارا گھر چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس سے یاری ختم نہیں ہوگی۔ اور میرے بھائی اللہ پاک کرم فرمائے، یہ جس دوست کے تو چکر میں نا اور باپ کے مقام کو بھول گیا، باپ کی اہمیت کو بھول گیا، تیرے دوست اپنی جگہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نظر محبت سے جس نے باپ کا دیدار کیا اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کی گئی دن میں 100 بار کوئی باپ کو دیکھ لے، فرمایا اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کرم اپنے اوپر رحم کریں اور ماں باپ کے آداب کا پورا خیال رکھیں۔ آگے چلتے ہیں، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا لین دین عام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا جی؟ سود کا لین دین عام ہو جائے گا۔ اور ایک تو تھا نا جی بینک کا سود، تو اب بھی لوگوں کو نظر آتا ہے، بینک کا سود اب بھی لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن ایک سود اور بھی ہے، وہ سود جناب والا پیسہ دے دیا، میں نے جی اپنے کزن کو دیا پیسہ اور اس نے کہا جی ہر مہینے میں آپ کو اتنا نفع دیتا رہوں گا، کاروبار کرتا ہے، تو نفع کی بات تو آپ نے کر لی، کزن نے جو 10 لاکھ 5 لاکھ 50 ہزار لیا، آپ نے دوست کو بھائی کو کزن کو دے دیا، آپ کے ذہن میں تو سوچ ہی صرف نفع والی تھی، شرط یہی تھی۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں ایک چھوٹا سا مسئلہ، چلتے ہوئے کاروبار میں شراکت کرنا کیسا؟ جو کاروبار آلریڈی کنٹینیو ہے، چل رہا ہے، یہ پہلے کسی مفتی سے پوچھو، پھر چلتے کاروبار میں پارٹنرشپ کرو یا شیئر کرو، پھر اس میں حصہ ڈالو۔ تو اب جناب میں نے دوست کو دیے ہیں 10 لاکھ دیے، ہر مہینے وہ مجھے جو کاروبار میں نفع ہوتا 50,000 روپے دے رہا ہے۔ اگر دوست شروع میں کہتا میاں کڈائی پورا ٹرک کی وال الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ جب کسی ٹرک میں کاروبار میں نقصان ہوا، نقصان بعض اوقات ہو جاتا لاکھ کا، ہر مہینے 50,000 نفع آ رہا تو کسی مہینے 50,000 پلے سے بھی اب کاروبار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی خدا را اس چیز کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، باریک بات ہے، کسی کے ساتھ احسان کیا، کسی کو قرضہ دیا، پھر اسے فائدہ اٹھایا کہ جناب میں تو اس کو پیسے دے کے اپنے نیچے ہی رکھتا ہوں، 10-20 ہزار لاکھ 2 لاکھ دیتے ہیں، پھر اس سے کام نکلواتے ہیں۔ تو یہ قرض دے کر سامنے والے کو ذہنی طور پہ غلام بنا کر پھر اس سے نفع اٹھانا، یہ کیسا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ دھوپ میں کھڑے تھے اور کسی کی دیوار کا سایہ تھا، اتنے بڑے امام، آپ کے میرے امام اعظم 55 حج کیے امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ کتنے حج؟ 55 حج کیے امام اعظم علیہ الرحمہ نے۔ اور آپ کا جس جگہ انتقال ہوا آخری عمر میں، بادشاہ وقت نے آپ کو قید میں ڈال دیا تھا، اس جیل میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 7,000 قرآن ختم کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے امام، اور آپ صرف نماز پنجگانہ یا مدرسے میں نہیں پڑھاتے تھے، کپڑے کے تاجر بھی تھے، کپڑے کا بزنس تھا، بہت بڑا بزنس تھا، بہت بڑا بزنس تھا۔ اور حنیفہ آپ کی بیٹی تھی، آپ کی کنیت تھی ابو حنیفہ، نام تھا نعمان بن ثابت۔ اور تقویٰ کیسا؟ کسی کی دیوار شدید دھوپ ہے، کہیں آ کے صحیح ایک دیوار دے سائے جا کے کھڑو بن جاؤ دھوپ پہ، فرمایا جس کا گھر ہے، جس کی دیوار ہے، اسے میں نے دیا ہوا قرض، اسے میں نے کیا دیا ہوا ہے؟ قرض، اس سے میں نے لینا قرض، اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہوا تو سود لینے والا نہ لکھا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات ہوتا ہے جی ریٹائر ہوئے 5 سال کے لیے دے دیا جی، 5 سال کے بعد ڈبل ملیں گے۔ عاشقان رسول اللہ ہمیں سود سے بچائیں،
کسی کے ساتھ قرض دے کے کوشش کرو اس سے ایسا نفع ذہن میں یہ نہ ہو یہ تو اپنا مقروض ہے، اس سے تو جو مرضی بنوا لو، کہیں اللہ کے نزدیک اللہ نہ کرے سود لینے والے نہ لکھے جائیں۔ تو فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت میں جب میری امت میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں، چلو 2-4 باتیں تو ذہن میں رہیں گی، جب مال غنیمت کو ذاتی میراث بنایا جائے گا، جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، جب ماں سے بے وفائی کی جائے گی، جب بیوی کی تابعداری کی جائے گی، جب باپ سے بے وفائی ہوگی، جب دوست سے وفا ہوگی، جب سود کا لین دین عام ہو جائے گا، آگے ارشاد فرمایا قوم کا کمینہ قوم کا امیر ہوگا، قوم کا کمینہ قوم کا امیر ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی۔ اللہ میرے آپ کے شر سے لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں اور صحیح ساڑھے آگے تو کوئی پھڑک نہیں سکتا، اصلا تو 2 منٹ چپ کرا دینے سامنے والا ڈٹھا ہے ہوٹل تک کی میں گالی کرنے دا پئی میں ڈو گالی ہو جی کتنی یاد ہی پھونک نکل گئی ہے اور میں کو تو صحیح دورو دیکھ کے لوگ سلام کریں ہو سکتا ہے یہ سلام عزت کا نہ ہو آپ کے شر سے بچنے کے لیے۔ آپ سے مراد آپ مائنڈ نہ کرنا، میں معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں، لہٰذا فرمایا کسی کے شر سے بچنے کے لیے۔ اب بعض اوقات بندہ ڈاکو کو، بدمعاش کو، کسی شریر کو اس لیے سلام دعا کرتا ہے بھائی اللہ اس کے شر سے بچائے، وہ سلوٹ مارتا ہے، شیطان کہتا ہے جے شاباش، سارا علاقہ تجھ سے ڈرتا ہے، سارا علاقہ تیری رسپیکٹ کرتا ہے۔ رسپیکٹ دل سے ہوتی ہے، زبان کی نوک سے نہیں، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ نشانیاں ہوگی۔ فرمایا کسی کے شر سے ڈرنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی۔ اللہ پاک کرم فرمائے عاشقان رسول اور ہم سب کے شر سے لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ اور یہ زبان کیا چیز ہے؟ کیا زبان سے کوئی شریر بدمعاشی نقصان پہنچاتا ہے؟ زبان تو نمازی کی بھی ہے، زبان تو مولوی کی بھی ہے، زبان تو قاری کی بھی ہے، زبان تو جٹ کی بھی ہے، زبان تو ہر ذی شعور کی ہے۔ جو انسان ہے اللہ نے زبان دی، دماغ میں تھوڑی بہت عقل ہے تو یہ زبان اگر غلط چلے تو جہنم میں پھینک دیتی ہے، درست چلے تو جنت میں باغات لگا دیتی ہے۔ اب سنیں، توجہ کرنا، صرف یہ نہیں بلکہ سنیں۔ عاشقان رسول نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، کثرت سے نفل پڑھتی ہے، 5 تو نمازیں پڑھتی ہے، کثرت سے نفلی نمازیں پڑھتی ہے، کثرت سے وہ روزے رکھتی ہے اور کثرت کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتی ہے۔ اب ذرا ذہن میں بٹھانا یا رسول اللہ ایک کمزور گال ہے اندر، ایک بری بات ہے اس عورت میں، اچھائیاں کتنی، صدقہ بھی دے، نمازن بھی ہے، حجن بھی ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرتی ہے، آقا برائی ایک ہے، کیا برائی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو سنو 2 ٹوک جواب میرے آقا نے جو اپنی زبان حق کے ترجمان سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ وہ عورت جہنم میں ہے۔ اللہ اکبر، نمازیں پڑھ کے باہر بیٹھ گئے مسجد کے، چائے کی چسکی لگائی ہوٹل سے، ابھی نماز پڑھ کر آئے، اب سارے گاؤں والے دے گلے، سب کی برائیاں، کسی کی دھی کی بات کی، کسی کی بہن کی بات کی، کسی کی برائی کی، کسی کے کردار کو اچھال رہے۔ اللہ میرے آپ کے عیب چھپائے۔ اور میرے بھائی غیبت جی کو آپ سرائی کی جاتے گلہ، اردو چاہتے ہیں غیبت، بھائی کانڈ پچھوں کہیں دا گلہ کرنا، اور گلہ بھی غیبت بھی کیا ہے؟ جیڑی برائی وہ شخص سے موجود ہے بغیر کہیں شرعی ضرورت دے۔ قاری شبیر صاحب دی کوئی کمزور گال ہے اور میں صرف قاری رستم صاحب دے نال گال کی تھی کہ یار اوے تے قاری صاحب بندے ٹھیک ہیں فلاں ہیں، لیکن اے قاری صاحب دے اندر نہ بڑی ہلکی گال ہے، اے بڑی بری گال ہے، ہن انہاں دا گلہ کیتے ہے بھی صحیح، او گال انہاں دے وچے ہے بھی صحیح، اے میں جو گلہ کیتے ایک حدیث سے چاکھے گے کہ غیبت کرنا زنا سے بھی برا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب غیبت بندہ کرتا ہے، جو غیبت کر رہا ہوتا ہے، جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، غیبت کرنے والے کی نیکیاں جب تک وہ کرتا رہتا ہے، 10 منٹ کرے 15 منٹ کرے، تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ نیکیاں مہندی پہ انتے گناہ کیندے جندی کیا کریں دے پہ؟ کوئی آنکھیں نا تو آپ کو بتا یار فلاں بندہ تیرا بڑا گلہ کرے نہ پیائی کاوڑ نہ آیا کرو، اے بھی چغل خور ہے، اس نے کون سا اچھا کیا؟
آپ کی برائی ہو رہی تھی، اس نے آگے کہا قاری شبیر صاحب، قاری رستم صاحب، ایمے میں آدھر بیان اجرا ایمے میں آدھر، اے بھی تو چغل خور ہے، تجھے کیا فائدہ تھا؟ تو قاری غلام شبیر صاحب کو کیا سوچنا چاہیے، مجھے اور آپ کو؟ آؤ، خوبصورت بات، اللہ کی قسم کروڑوں روپے کی بات ہے، یعنی کروڑوں روپے سے بات قیمتی بات ہے۔ سنیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، سید التابعین حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، انہاں کو کئی بندے آکے صحیح فلاں بندہ تو آڈا گلہ کرے نہ پہ آئی۔ اصل میں مجھے انہوں نے کہا جی سرائکی میں بیان کرنا، پورا تو میں سرائکی بیان کر نہیں سکتا، تو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں۔ حسن بصری کو چغل خور آکے آکھے صحیح فلاں بندہ تو آڈا کیا کرے نہ پہ آئی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ ترین کھجوروں کا ٹوکرا بھرا، اور ٹوکرا بھر کر جو گلہ کر رہا تھا اسے تحفہ بھیج دیا۔ لوگ حیران، اور صحیح اس نے برائی کی، آپ نے تحفہ بھیجا، فرمایا میرے گناہ گھتنا پہ آئی، نیکیاں دینا پہ آئی، تو میں کو تحفہ نہ دے مان۔ تو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ تو ظلم صرف کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں، ظلم یہ بھی ہے کسی کا گلہ کرنا، کسی کو برائی کرنا، اور توجہ کرنا، اللہ ہم سب کے گھروں کو عیب سے بچائے۔ کسی کی اولاد میں عیب لگ جائے، کسی کا لڑکا کسی کی بچی کو ساتھ ناجائز طریقے سے بھگا کر لے گیا۔ اب وہ ایک تو بیچارہ سکول ماسٹر تھا، جس کا بیٹا تھا، شریف آدمی تھا، سادہ آدمی تھا، بیٹے نے غلطی کر دی، بیٹی نے نادانی میں قدم اٹھا لیا، ایک تو جیتے جی مر گیا، ساری زندگی کی عزت خاک میں مل گئی، ایک وہ جیتے جی مر گیا، اور اس زندہ کو جو ہم مارتے نا پتھر، وہ پتھر ہر بندہ بیٹھا ہے اسی کی بات کر رہا ہے، بڑا نیک بندائی، بڑا نمازی ہے، اذان سب تو پہلے آ کے دے رہی اذان، یہاں ڈٹھے کیا بڑے چسا اٹھا اٹھا کر لوگوں کی غیبتیں کر کر کے، لوگوں کی عزتیں اچھال اچھال کر، پگڑیاں اچھال کر۔ شریعت اجازت دیتی ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حکم دیتی ہے کہ عیب پتہ چل جائے تو چھپاؤ، ڈھکن رکھو، کسی کا عیب چھپاؤ گے اللہ کے محبوب کہتے ہیں، ارشاد فرماتے نبی پاک، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیب چھپائے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے، ایک حدیث ایسی میں نے پڑھی کہ آپ سن کر حیران ہوں گے، مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کسی مسلمان میں کوئی عیب ہو اور تمہیں اس کا علم ہو اور تم نے اس مسلمان کا عیب چھپایا، تو مسلمان کا عیب چھپانے والا ایسا ہے جیسے پہلے زمانے میں نا بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا کسی مسلمان کا عیب چھپانے والا ایسا ہے جیسے کسی نے زندہ دفن کی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کو زندگی بخشی۔ اللہ اکبر! مسلمان کی عزت کم ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے میرے پیر و مرشد الیاس قادری صاحب نے یہ حدیث پاک اپنی کتاب فیضان سنت میں نقل کی، مسند امام احمد کے حوالے سے۔ میرے آقا تشریف لے گئے، ذرا میرے بھائیوں، اگر میں سارا بیان ایک طرف رکھ دوں اور یہ ایک حدیث ایک طرف رکھ دوں، اور آج عبدالرؤوف کے سال ثواب کے لیے جو بیان ہو رہا ہے، اس بیان میں سے ہم نے یہ ایک بات چنی، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان مزدور ہے یا مسلمان مستری ہے، مسلمان سبزی فروش ہے یا مسلمان پرچون فروش ہے، مسلمان لیبر والا ہے، مسلمان جنابے والا کلرک ہے، مسلمان کسی اسکول کا پرنسپل ہے، مسلمان ایس ایچ او ہے، مسلمان ڈی ایس پی ہے، مسلمان ڈی پی او ہے، مسلمان گورنر ہے، تو مسلمان موچی ہے، موچی سے لے کر بادشاہ تک مسلمان ہے۔ عیب پتہ چل جائے اور اس کو چھپائیں تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ اور میرے آقا حرم میں تشریف لے گئے، خانہ کعبہ نگاہوں کے سامنے، جو حدیث جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی، خانہ کعبہ کو دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، مجھے اس رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، اے کعبہ جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، جس رب کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ایک مسلمان کی عزت و حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ سمجھ آئی حدیث کے پاس؟ اور میرے بھائی، جس کو ہم نے سنا او فلاں اور سبزی بھی چاہیے ہندی اوقات کیا ہے فلاں، اور یار میری ناسا دیوال جتنا کوئی نہیں، یہ تکبرانہ جملے نکالے منہ میں سے، اللہ محفوظ فرمائے۔ کبھی کبھی تکبر انسان کرتا ہے اور اللہ پاک اسے پھر اوقات دکھا دیتا ہے، ایک صرف یہ انسان کا پیشاب بند ہو جائے نا، زندگی عذاب بن جاتی۔ لہٰذا اب نظریہ کیا ہونا چاہیے، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ تو آڈا میرا نظریہ، سوچ زبان کی نوک سے نہیں، دل کی گہرائی سے، ہر مسلمان مجھ سے بہتر ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن سمجھنا بڑا، ہر مسلمان مجھ سے اتنا تو سارے نارمل، اساں
چلو الحمدللہ مولوی بڑا معزز لفظ ہے. اسا مولویاں دی حال ہے کہ مقتدی نماز واسطے آویں نا سلام کرنا تو جیڑا اسی نے محلے ذرا چنگا کھانا پینا ہائے صاحب ہائے صاحب ہائے صاحب، تو جیڑا اسی نا عام بیچارہ پرچون دی دکان والا مولوی بعض اوقات پورا ہاتھ نہیں گندے. اور میرے بھائی ایک ولی اللہ کی بات پلے باندھو. ایک ولی اللہ ان کا بڑا عجب انداز تھا. جیسے دائیں طرف بائیں طرف مہمانان گرامی کرسیوں پر بھی بیٹھے ہیں، سامنے بھی بیٹھے ہیں، تو ایک ولی اللہ جب دیکھتے ہیں نا کسی مسلمان کو تو کیا کیا کرتے تھے؟ فرماتے تھے اے وی بخشا ویسی، اے وی بخشا ویسی، اے وی بخشا ویسی، اے وی بخشا ویسی، اے وی بخشا ویسی. پتہ نہیں میرا کیا بن سی. اللہ. اور میرے بھائی جس کو حقیر جان رہے ہو اگر ہے یہ بخشا ہوا تو بخشے ہوئے کو حقیر جاننا بڑی بدبختی ہے. اور اللہ نہ کرے اگر عند اللہ وہ جہنمی ہے، اللہ کے نزدیک جہنمی ہے، تو اس شخص سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ذرا دوبارہ دوہراؤ، ہر مسلمان مجھ سے بہتر ہے. سب بولے ہر مسلمان مجھ سے. سب کو میٹھے بول بولو، سب کی رسپیکٹ کرو، سب کو عزت دو، سب کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. ہاں یہ ضرور ہے، ایک اور بھی بات کر دوں، بات ادھوری نہ رہ جائے. اللہ نے جس کو مقام مرتب منصب دیا ہو تو دین اسلام میں یہ بھی تعلیمات موجود ہیں کہ لوگوں کو ان کے مناسب کے مطابق ڈیل کرو، عزت دو. یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کی تفصیل میں جائیں گے. لیکن میں دل کی گہرائی کی بات کر رہا تھا. امیر ہو غریب ہو سب کے ساتھ محبت کریں، سب کو اپنے سے کیا سمجھیں؟ بہتر سمجھیں. اب آئیں، اگر آپ کو یاد ہو تو میں دوبارہ دہرا دوں. فرمایا مال غنیمت کو کیا سمجھا جائے گا؟ ذاتی میراث. زکوٰۃ کو کیا سمجھا جائے گا؟ جرمانہ. باپ سے کیا ہوگی؟ بے وفائی. دوست سے کیا ہوگی؟ وفا. بیوی کی ہوگی تابع داری اور ماں سے ہوگی نافرمانی. اور فرمایا کہ قوم کا کمینہ قوم کا امیر ہوگا. میں اصلاح کی نیت سے عرض کروں گا جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، دعوت اسلامی الحمدللہ سیاسی عاشقان رسول ہوں، سماجی ہوں، الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم تمام سے محبت بھی کرتے ہیں، تمام کی عزت بھی کرتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ مقصود اس وقت کسی کو بھی کرٹیسائز کرنا، کسی کی تنقید کر کے کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا. میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ اللہ پاک کرم فرمائے کبھی بھی اپنے علاقے کے تحصیلدار ہے، نمبردار ہے، ایس ایچ او ہے، پھر جناب بڑا ہے، ہر ایک جو ہمارے اوپر حاکم ہے، کبھی اسے برا مت سمجھو، صرف اسی کو برا مت کہو. کیونکہ جیسی عوام، بولے تو صحیح، جیسی عوام ویسا حکمران. تے نکل کے تو ساڑھے چگئے. اللہ اکبر. میں باپ مرا، میں بہنوں کا حصہ ہڑپ کر گیا. حکمران ایماندار ہو. اللہ نے 25 من بجائی کی، اللہ نے 1000 من گندم دی. اللہ حکم دیتا ہے بھئی 20واں حصہ 50 من تو دو، میں جناب دڑوٹ بن جاؤں. حکمران اچھا ہو. رمضان آیا، نماز آباد تھی، اسی مسجد میں عید پڑھی تو مسجد کم پڑ گئی، اور ظہر پڑھنے آئے تو ایک صف پوری نہیں ہوئی. ہر وقت ہوٹل پر بیٹھ کر 3 گھنٹے لوگوں کی غیبت گلے کرنے کا ٹائم ہے، 24 گھنٹے میں 10 منٹ قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں. بھائیوں سے میری لڑائی، بہنوں کا حصہ میں کھا گیا، نماز سے میں دور، اور میں چاہوں میں جیسا بھی ہوں میرے اوپر حکمران اچھا ہو. نہیں، ہم سدھر جائیں گے انشاءاللہ. جب ہمارے اندر سدھار آ جائے گا اوپر بھی سدھار آ جائے گا. کیوں کہ عاشقان رسول یہ بات بالکل حقیقت ہے. تو اس لیے الحمدللہ ہمارا موٹو، ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے. وہ تھڈو آتے نے جڑ پکڑو، میرے مرشد نے جڑ پکڑی اور کہا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی. میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میری نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا میرے بیوی بچے ٹھیک رہیں گے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں سجدے دوں گا میرا بچہ بھی سجدے دے گا، میں حلال کماؤں گا میرے بچوں کے جسم میں حلال خون دوڑے گا، انشاءاللہ میرے بچے بھی اللہ کی رحمت سے کسی زیادتی نہیں کریں گے. میں سچ بولوں گا میرا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. میں سدھر جاؤں گا، نسل سدھر جائے گی، نسل سدھر جائے گی تو معاشرہ بھی سدھر جائے گا. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں اور بات کو اینڈ کی طرف بڑھاتے ہیں. میں نے تو خیر بیان بہت پہلے ہی بند کر دینا تھا، کوئی انتظار بتا رہے ہیں تو اب بہرحال آپ صبر رکھیے گا. اب میں اپنی بات کو بالکل اینڈ کی طرف لے آیا ہوں. فرمایا ریشم کے قیامت کی نشانی یہ چل رہی تھی. کیا چل رہی تھی؟ قیامت کی. ریشم پہنا جائے گا. کیا پہنا جائے گا؟ ریشم پہنا جائے گا. گانے والیوں کے گانے سنے جائیں گے. اور فرمایا شراب کے جام غدغدائے جائیں گے.
جب شراب عام ہوگی لوگ گانے باجے سنیں گے، گانے والیوں کے گانے سنے جائیں گے۔ فرمایا کہ جب ریشم پہنا جائے گا، جب ماں سے بے وفائی ہوگی، بیوی سے وفاداری ہوگی، باپ سے نافرمانی ہوگی، باپ سے بے وفائی ہوگی، دوست سے وفا ہوگی، لوگ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھیں گے۔ تو فرمایا اب جب یہ نشانیاں بتائیں، میرے آقا نے فرمایا پھر انتظار کرنا۔ فرمایا کس چیز کا؟ زمین میں دھسائے جانے والے واقعات کا، اور ارشاد فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسنے کا، اور یہ سیاست کی معتبر مستند حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، عام حدیث نہیں ہے۔ تو یہ میرے آقا نے نشانیاں بتائیں۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ میں نے شروع سے ایک راگ لاپا کہ عبدالرؤف بھائی چلے گئے، ابھی ہم زندہ ہیں۔ خدا را ماں باپ کا ادب و احترام کریں، کسی مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں، کسی کا حق نہ کھائیں، فصل کی زکوٰۃ پوری دیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ماں کو ماں کا مقام دو، بیوی کو اس کے حقوق دو، باپ کے اوپر دوست سب کچھ قربان۔ اور ایک اور یاد رکھنا، ماں باپ پر خرچ کرتے ہوئے گننا نہیں ہے، گننا نہیں ہے، مت گنا کرو۔ بندہ سمجھتا ہے میری ہوشیاری، اللہ کی قسم ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، تیری کوئی ہوشیاری نہیں۔ اب آخر میں ایک پیغام جو یہاں میں لے کر آیا اس کو میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا، اور آج مجھے بڑی خاص بات کرنی ہے آپ سے، بڑی خاص بات آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اللہ پاک عبدالرؤف بھائی کے بچوں پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ اب بچے ہو گئے یتیم، کیا ہو گئے؟ ایک مسئلہ پوری توجہ نال سن سو، بندہ خود فوت تھی گئے اور جڑا ترکہ چھوڑ گئے وہ بڑھوے سی وراثت۔ اچھا ایک بئی چیز وہ ہے کہ اگر اولاد ہووے نابالغ تے مرن والے دے پیسے چو کل خانی تے خرچہ نہیں کر سکتے، تو صحیح بات سمجھدار ہے، ایسا اندھے کل پچھے نابالغ ہے تو اس کی اجازت دینے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نمبر 2، اسی طرح میرے بھائیو ہے تھوڑی سی بات، ہو سکتا کسی کو ناگوار گزرے، لیکن شریعت کی بات ہے۔ کل خانی دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، 7ویں دن کریں، کل خانی ہے ایصال ثواب۔ تو ثواب تو میرے بھائی الحمدللہ قرآن پڑھنے سے ملتا ہے، پانی پینے سے ملتا ہے، ذکر کرنے سے ملتا ہے، نعت پڑھنے سے ملتا ہے، تلاوت سننے سے ملتا ہے، بیان سننے سے ملتا ہے۔ صرف لنگر نہیں بھی کھائیں گے باقی 10 ثواب تو ہیں، لنگر نہیں کھائیں گے باقی 10 ثواب تو ہیں، لنگر کا بھی ثواب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آج میں صحیح عرض کر رہا ہوں، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ بولنا ہے، لیکن آج جگہ جگہ کل خانیوں پہ جاتے ہیں، ایک تا برادری کھان دیئے، دوجہ وسیب کھان دے، غریب بندہ بھی ہے نا، ملے چ مزدور ہے، کام کرنا رہا، بھائی غریب ہے یا امیر ہے، شریعت انہیں کل دے گا دا تقاضا کوئی نہیں کیتا۔ وہ کینے کیتے؟ وہ برادری کیتے۔ ایک آدمی لاکھوں روپے چھوڑ کر مر گیا، 4 بیٹے تھے، کل خانی کی اس نے باپ کی، قرآن خانی ہوئی، تلاوت ہوئی، بیان ہوا، دعائے بخشش ہو گئی۔ اس نے چنے بانٹ دیے، کیا بانٹ دیے؟ چنے، بھنے ہوئے چنے بانٹ دیے۔ سارے لوگ جب اٹھے انہوں نے تف تف کی، دساؤ یار کیسے بدبخت ہیں، پیو لکھر پہ چھوڑ کے مار گئے، انہیں کل 4 دے گئی نہیں پکیاں۔ شریعت نے دیکھ پکانا واجب نہیں قرار دیا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو بات امیر کی بتا کر میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو میرے بھائی قرض لے کے کل خانی نہیں ہوتی، دے کے پک گئی، چاولوں والا پرچون والا پیچھے پھر رہا ہے۔ ایک جو بیچارے بھائی تو مرنے والے کو روئیں یا قرضے کو روئیں؟ مرنا اتنا مہنگا ہو گیا، 250 روپے کلو چاول، 600 روپے 700 روپے کلو گھی، 10 دیگے پکائے، کھاتا پیچھو کیا کروں یار، لوگ آدھے میڑے کھان دیں۔ ہم 5 بھائی ہیں، ہمارے ابا جی کا انتقال ہوا، چہلم آیا، بڑے بھائی آکھنے لگا، سارے نوکری پیشہ ہیں، الحمدللہ سفید پوشی خوبصورت ٹائم گزر دا پہ، 7-8 برادری دے گھر ہیں، پھوپیاں نال ہیں، چاچے نال ہیں، اور ماشاءاللہ ابا جی دا خاندان اپنے پھوپیاں چاچے مامے سارے رلاؤں، اللہ دی رحمت 72 سیٹر بس بھری بنجے۔ چہلم آیا، بڑے بھائی کہنے لگے جی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی بتائیں کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے پروگرام کریں یار، کچھ محلے والوں کو بلائیں، کچھ ملنے والوں کو بلائیں، کچھ 250-200 بندوں کا اہتمام کریں۔ میں کہ صحیح خرچہ کتوں تھی سی، اور یار کوئی پکڑ دکڑ کر کے کوشش کر کے کوئی پیسے کر گنے، کچھ رلا گندے کچھ چاہ گندے۔ میں نے کہا ایسے ثواب کی شریعت کو ضرورت ہے، چیلا مثال ثواب ہے۔ میرے بھائی ماشاءاللہ 5-7 گھر بیٹھے، 5-7 گھر اپنے جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہو کر ایک دیگ منگوا لیتے ہیں، 60-70 خمیری روٹی۔ اچھا پھر ایسا کرو، چلو ٹھیک ایسا کر لیتے ہیں،
अच्छा जी, कारी शबीर साहब से मैं मिसाल दे रहा हूं, अच्छा कारी साहब से कहना मदरसे से बच्चे ले आए, मैं कहा कोई ना आसन एक बाली कोई ना सी प्यू कमांदे कमांदे साढ़े वास्ते मर गया था, प्यू दे चेलम ते पढ़ने बाल कुरान ते औलाद बच्चे चावल खावे। मैं कहा एक भी बच्चा कुरान पाक के लिए मदरसे से नहीं आएगा। ये पोते नवासे पोतियां ये किस लिए हैं? सारी जिंदगी बाप ने पाला पोसा और मदरसे में बाप कुरान पढ़ने के लिए भेजता था, जाओ कुरान पढ़ कर आओ। आज बाप को सवाब पहुंचाने की बारी आई, एक सिपारा भी नहीं पढ़ सके तो तुफ है हमारे ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह भांजे इकट्ठे हुए, भांजियां भतीजे अब्बा जी के कजन इकट्ठे हुए, औरतें अलग बैठ गई, हम मर्द अलग बैठ गए। 1 घंटे के अंदर अल्लाह पाक की रहमत से खत्म कुरान हो गया। अच्छा आपस की गाले खमामण दे ज्यादा सवाब रिश्तेदारों को दी दे। और मेरे भाई आप तो कुल खानी की बात कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वलीमा ही त्रै तू 5 बंदे भी वलीमे का खाना खा गए तो वलीमे की सुन्नत अदा। आज मरना ही महंगा है, आज प्रणीमन ही महंगा है। ये क्या है? तो इसलिए मेरी मेहरबानी करें, कोई ऐसा रवाज तरतीब दें कि कुल खानी को साले सवाब छोड़ें। इसलिए मेहरबानी करें, ये दे के पकाना, ये लंबे लंगर चलाना। भाई वसेब आए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा भाई ये दसाओ माशाअल्लाह जितने बैठे हो अल्लाह दी रहमत ए 2 घंटे दे के कोई एक प्लेट चावल वास्ते नहीं बैठा। अल्लाह ताला तुम्हारा आमण कबूल फरमावे। सब आए हमदर्दी में, किस लिए आए? हमदर्दी में। वसेब है, जवान मौत है, हर बंदा उम्र होम वास्ते बख्शिश की दुआ करें पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप दे के नहीं भी पकाएंगे फिर भी कुल खानियां करेंगे, जिसने आना है उसने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 1000 के करीब मेरे ख्याल से मजमा है, 100-200 ऊपर होंगे, मुझे बता देना भाई। 1000 के करीब ये मजमा है, 100-200 ऊपर होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 50 बंदा कोई ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ इस नियत से आए कि जनाब जाकर लंगर खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1100 आशिकाने रसूल अब्दुल रऊफ की बख्शिश के लिए आए कि कुलखानी में जाएंगे, जिक्र करेंगे, तिलावत करेंगे। मेरे भाइयों कोई ऐसा अंदाज तरतीब दो, किसी का देखो जीना मरना सबके साथ है। आगे जब किसी की कुलखानी आए, रंगीलपुर अराइयों का इलाका है, मालदार है अक्सर अराई, कुलखानियों में जाते हैं, सारी बरादरी मिल के एका कीते उना के हेक तक कुलखानी उसी टोटल घंटे दी, 1 घंटे की कुलखानी होगी 8 से 9 और 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। और 9 बजे खत्म शरीफ है, जिस जगह होगा मस्जिद में है तो गेट पे खड़े हो जाएंगे, कोई 4 दीवारी के अंदर है तमाम है, वो चने ले लेंगे 5 किलो फुलियां, थोड़ा सा फ्रूट लेके गेट पे खड़े हो जाएंगे। जिसने कुछ लेना है वहां से ले, वरना हम सब किसके लिए आए? दुआए बख्शिश करने। किस लिए आए? दुआए बख्शिश करने। तो मेरे भाइयों इन चीजों की तरफ तवज्जो दो। मैं ऐसे दिल खराश वाकयात भी सुनता हूं कि बेचारे भाई अपने जाने वालों को भी रोते रहे, बाद में जो कुल खानी में 50-60 हजार कर्जा हुआ, बेचारे भाई उसको उतारते उनको 1 साल लग गया। तो इस साले सवाब को साले सवाब रहने दें। आखिर में 2 बातें हैं। अब्दुल रऊफ भाई के बच्चे, एक बेटी थी और एक बेटा, दोनों ही नाबालिग हैं, यतीम हो गए। तो सुने, यतीम आपके मेरे बरादरी में जो भी हो उसके मुतालिक जरा एक हदीस पाक सुन लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत दाऊद ने अर्ज की, ये रिवायत है, हदीस पाक नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह उस शख्स के लिए इनाम क्या है जो किसी यतीम बच्चे और बेवा औरत का सहारा बने, जो किसी यतीम बच्चे और बेवा औरत का सहारा बने, उसकी मदद करे, उसके साथ ताउन करे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ दाऊद उसका अजर यह है कि कयामत की गर्मी में जब कोई साया नहीं होगा मुझ रब के अर्श के सिवा, तो मैं उस बंदे को अपने अर्श का साया अता करूंगा। दूसरी रिवायत सुने आशिकान रसूल यतीम बच्चे के मुतालिक, बशीर बिन अकरबा, इनके वालिद जंग ओहद में बशीर के अब्बा जी अकरबा ये लड़ने के लिए गए, जंग में हो गए शहीद। बशीर बिन अकरबा छोटे से थे, यतीम हो गए। ये मेरे आका जंग ओहद से मैदान से वापस आ रहे हैं। बशीर बिन अकरबा नबी पाक के पास गए, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा जी कित्था है, हुजूर मेरा प्यू कित्था है, मेरे अब्बा जी कित्था है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बशीर तेरे अब्बा जी शहीद हो गए। ये सुनकर वो बच्चा बाप की मोहब्बत में रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू आए। मेरे आका ने बशीर बिन अकरबा उस यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरा और उस बच्चे का हाथ पकड़कर नबी पाक ने अपनी सवारी पे बिठा लिया और बिठाकर कहा, बशीर ओ मेरे बेटे, तू इस बात पर राजी नहीं कि मोहम्मद तेरा बाप हो, आयशा तेरी माँ हो? अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, खास तौर पे अब्दुल रऊफ के भाइयों, भाई के बाद भाई की घराने को ना भूल जाना, इन यतीमों को ना भूल जाना।
اس بیوہ کو نہ بھول جانا. اور ایک حدیث آج میں نے آتے ہوئے ایسی پڑھی کہ سینے کے اندر دل ٹھنڈا ہو گیا. نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی ارشاد فرمایا کہ میں جب جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا. سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ ہمارے آقا. فرمایا میں جنت کا دروازہ کھولوں گا, ایک عورت مجھ سے بھی آگے سبقت لے جا رہی ہوگی جنت میں داخل ہونے کے لیے. اللہ اکبر. تو میں اس عورت سے پوچھوں گا اے خاتون تیری کون سی نیکی ہے, تیری کون سی نیکی ہے کہ جس نیکی میں اللہ نے تجھے یہ مقام دیا کہ تو جنت میں جانے میں سبقت لے جا رہی ہے؟ وہ کہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, میرے یتیم بچے تھے, میں ساری زندگی ان بچوں کی پرورش کرتی رہی, یتیموں کے لیے آقا میں بیٹھی رہی, اپنے یتیم بچوں کا میں نے خیال کیا. یہ میرے آقا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں یتیم بچوں کے حوالے سے. فرمایا جس نے کسی یتیم کو مسلمان باپ کے درمیان اپنے کھانے اور پینے میں یتیم بچوں کو شامل کر لیا, یہاں تک کہ وہ بچوں کی کفالت کرتا رہا, وہ بچے بڑے ہو گئے, اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے. فرمایا جس شخص نے ان یتیموں کو کھلایا, انہیں پالا, انہیں پوسا, انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا, وہ بچے اپنے کمانے کے لیے قابل ہو گئے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر جنت کو واجب کر دے گا. اور سنیں جب کوئی یتیم ہو جائے اس کا خاص خیال رکھا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی کسی یتیم کو مارتا ہے, کیا کرتا ہے جی؟ جب کوئی کسی یتیم کو مارتا ہے فرمایا اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اس یتیم کو کس نے رلایا؟ جس کے باپ کو میں نے زمین میں سلایا. اس کو کس نے رلایا؟ عرش ہلنے لگ جاتا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ فرمائے گا اس یتیم کو کس نے رلایا؟ جس کے باپ کو میں نے زمین میں سلایا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فرشتوں جو اس یتیم کا دل خوش کرے گا, جو اس یتیم کو دلاسا دے گا, جو اس یتیم کو چپ کرائے گا, میں رب قیامت کے دن اس سے راضی ہو جاؤں گا. اس لیے آخر میں عبدالرؤوف بھائی کے بچوں کے توسل سے آپ سب کو پیغام ہے, دائیں بائیں کوئی چچا زاد بہن بیوہ ہو, کوئی مامو زاد بھائی جوانی میں فوت ہو گیا, خدا کا واسطہ ہے دائیں بائیں ایسے لوگوں پر نظر رکھا کرو. اور اللہ کی قسم تمہاری رحمت کا خزینہ ہے. فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر صرف اچھا بھائی پیسے نہیں دے سکے, کھانا نہیں کھلا سکے, اتنا تو کر سکتے ہیں, یتیم کے سر پر ہاتھ تو پھیر سکتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا, جتنے بال اس بندے کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ ایک گناہ بٹائے گا, ایک نیکی دے گا, ایک درجہ بلند کرے گا. اور کسی نے کہا حضور میرا دل سخت ہی گئے, آقا کوئی علاج ارشاد فرماؤ. فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرا دل نرم کر دے گا. تو بھائی عبدالرؤوف کے بھائیوں کے لیے, بھائی یوسف صاحب کے لیے, ایوب صاحب کے لیے, یعقوب صاحب کے لیے, عبدالشکور صاحب کے لیے, اور بھائی محمد فاروق صاحب کے لیے بھی اب یہ امتحان بھی ہے اور ثواب کمانے کا موقع بھی ہے. اپنے بھائی کی اولاد کا خاص خیال رکھنا. اور میرے بھائی اور رشتہ داروں کے علاوہ علاقے میں وسیب میں بھی کوئی یتیم ہو اس یتیم کا خیال رکھیں, ان بیواؤں کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اچھا کسی بیوہ کے گھر میں فریج ہو نا, ہم امداد دینا بند کر دیتے ہیں کہتے ہیں اون دے گھر تا فریج ہے, تو بیوہ ہے تو کیا وہ ٹھنڈا پانی پینے کا حق نہیں رکھتی؟ فریج میں سے آٹا تو نہیں نکلتا, آٹا تو میرے بھائی 2800 روپے من ہے, 3200 روپے من ہے. کئی لوگ آتے ہیں فلاں دے گھر اندے پوتر نے, اندہ پوتر فستی رہی پڑھتا پہ, اندے کو موٹر سائیکل ہے. بھئی موٹر سائیکل تو آپ کے گھر میں بھی ہے, موٹر سائیکل سے تو کھانا نہیں کھایا جا سکتا. اگر کسی یتیم غریب نے فرض لے لیا, کسی کو اللہ نے موٹر سائیکل دے دی, پھر بھی ہمیں چاہیے کچھ نہ کچھ مدد کرتے رہا کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بھائی عبدالرؤوف صاحب کی بخشش فرمائے. کہ ہون ذرا تو سا ایک نیت ضرور کرو, کل خانی کے اوپر دے کے کوئی نہیں پکائے گا تو ذرا ایسے گال کو سمجھ, کوئی دے کے نہیں پکائے گا بائی کاٹ کرو گے؟ نہیں کریں گے. گال کو سمجھو, نہیں جو دے کے نہیں پکائے گا ہم بائی کاٹ کریں گے؟ نہیں کریں. میں الحمدللہ لنگر کا منکر نہیں ہوں, اللہ کی رحمت سے پانی پلانے کا بھی ثواب ہے. ہاں گنجائش ہے, آپ کے پاس گنجائش ہے, آپ کے پاس گنجائش ہے, اللہ نے وسعت دی ہے. میں کہتا ہوں کل خانی پہ 40 نہیں 400 دے کے پکاؤ, کھوکھرا نہیں شجاعت کو بلاؤ. اللہ نے طاقت دی ہے تو 100 دے کے پکا دو, لیکن نیت دکھاوے کی نہ ہو, نیت اصالے ثواب کی ہو. اور گنجائش نہیں تو شریعت قرض لینے کی اجازت
نہیں دیتی. اللہ پاک سمجھے. یہ الحمدللہ ہمارے علماء نے اس کو لکھا ہے, بیان کیا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. مدنی چینل دیکھتے رہا کریں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہر دم جڑے رہیں. میں نے تو خیر 9:30 بیان شروع کیا تھا, کوئی مجھے کان میں کسی نے پھونکا مارا کہ تھوڑا سا لے کر جانا, کچھ مہمانوں کا انتظار ہے, ورنہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی تربیت ہے, ہمیں جو ٹائم دیا جاتا ہے ہم اس سے آگے نہیں جاتے. بہرحال وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں, اس کی ہر ایک ساتھ پہ لاکھوں سلام. اللہ زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق دے, ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے, فلمیں ڈرامے گانے باجوں سود اور اللہ پاک خاص طور پہ شراب خوری سے بدکاری سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور جو بیان ہوا اے کاش یاد بھی رہے, میں اور آپ عمل بھی کریں. عبدالرؤف بھائی کی اللہ بے حساب بخشش فرمائے.